ایک معصوم لڑکی جو 17 سال کی عمر میں اپنی سالگرہ سیلیبریٹ کرتی ہے اور ٹھیک 2 دن بعد اسی چہرے پر 2 گولیاں مار کر اسے ایک خاموش لاش بنا دیا گیا، اور اس لڑکی کا قصور صرف ایک لفظ نہ تھا۔ سوال یہ نہیں کہ اس لڑکی یا لڑکے نے کیا کیا، بلکہ سوال یہ ہے کہ ہم نے اسے کیوں نہ بچایا۔ دوسرے یوٹیوبرز نے اس ٹاپک کو کور کرتے ہوئے تصویر کا ایک رخ بیان کیا، لیکن اس ویڈیو میں ہم انتہائی تلخ حقیقت بیان کریں گے اور تصویر کے دوسرے رخ کو بھی جانیں گے، اور یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ اس قتل میں قاتل، مقتول، والدین اور سوشل میڈیا کی کیا کیا ناکامیاں ہیں۔ اور ویڈیو کے آخر میں ایک لیسن ہے جس کا جاننا ہر لڑکے اور لڑکی کے لیے انتہائی ضروری ہے۔ ثنا یوسف 2 جون 2008 کو پاکستان میں چترال کے اندر پیدا ہوئی۔ یہاں کا کلچر فولک میوزک تھا، اسی لیے ثنا اپنی زیادہ تر ویڈیوز میں فولک میوزک استعمال کرتی تھی، لیکن اس وقت ثنا MBBS کی اسٹوڈنٹ تھی اور اپنے والدین کے ساتھ اسلام آباد G13 سیکٹر کے ایک کرائے پر لیے گھر میں 2nd فلور پر رہتی تھی۔ اس وقت ثنا کے ٹک ٹاک پر 8 لاکھ فالورز تھے اور اس کی ویڈیوز میں کسی کے لیے کوئی ہیٹ نہیں تھی، اور کبھی اس کا کوئی سکینڈل سامنے نہیں آیا، اور کبھی بھی اس لڑکی کو کسی کنٹروورسی کے اندر نہیں دیکھا گیا۔ اور دوسری طرف قاتل عمر حیات کا بیک گراؤنڈ ایک انتہائی گھٹیا نوعیت اور دکھاوے پر مبنی تھا۔ عمر حیات کی عمر 22 سال تھی اور یہ اپنے والد کی 4تھی شادی سے پیدا ہوا۔ اس کے فادر ایک ریٹائرڈ گورنمنٹ ملازم تھے جو اس وقت پینشن لے رہے تھے۔ عمر کوئی کام نہیں کرتا بلکہ صرف باپ کی پینشن سے آوارہ گردیاں کرتا تھا۔ یہ لڑکیوں کو امپریس کرنے کے لیے کرائے پر گاڑیاں لیتا اور مہنگی گاڑیوں کے ساتھ ویڈیوز بناتا تھا، یعنی اسے جھوٹ کی دنیا میں جینے کی عادت پڑ چکی تھی۔ یہ کولیب کے چکر میں لڑکیوں کو اپروچ کرتا اور ان کے ساتھ ویڈیوز بناتا۔ ایسے ہی ٹھیک آج سے 1 سال پہلے اس نے ثنا یوسف کو میسج کیا، لیکن جب اسے کوئی رپلائی نہ ملا تو اس نے برانڈ ڈیلز کے چکر میں ثنا کو میسج کیا تو اس کا رپلائی آ گیا، کیونکہ ثنا کو بہت ساری برانڈ ڈیلز ملتی تھیں۔ ثنا کو پتہ چل چکا تھا کہ یہ کوئی برانڈ نہیں بلکہ یہ آوارہ لڑکا ہے۔ عمر حیات پچھلے 1 سال سے ثنا کو میسج کر کے ملنے کا بول رہا تھا، لیکن ثنا ہر بار ملنے سے انکار کر رہی تھی۔ جہاں ثنا 1 سال انکار کرتی رہی، وہیں 29 جون اپنی سالگرہ کے موقع پر عمر حیات کو ملنے کے لیے اس نے اسلام آباد بلا لیا۔ عمر حیات رینٹ پہ فارچونر لے کر اسلام آباد پہنچا اور صبح سے شام تک اس کا انتظار کرتا رہا۔ آخر شام کو ثنا نے یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ آج میں بیزی ہوں۔ عمر کو یہ سن کر غصہ آتا ہے اور وہ واپس فیصل آباد چلا جاتا ہے۔ عمر کے غصے کو دیکھ کر ایک بار پھر دونوں 2 جون کو ملنے پر راضی ہوتے ہیں۔ 2 جون کو عمر دوبارہ رینٹ پر فارچونر لیے اسلام آباد آتا ہے، اور اس سے پہلے ثنا اسے بتا چکی تھی کہ والد اسلام آباد سے باہر گئے ہیں، والدہ مارکیٹ اور بھائی چترال میں ہے۔ اس وقت ثنا کے گھر میں اس کی پھوپھو اور ثنا ہی تھی۔ عمر حیات ثنا کی بتائی ہوئی لوکیشن پر اس کے گھر کے قریب گاڑی پارک کرتا ہے اور ان جھاڑیوں میں چھپ کر بیٹھ جاتا ہے، کیونکہ گھر اندر سے لاک تھا اور عمر حیات اس انتظار میں تھا کہ کسی طرح گھر کا دروازہ کھلے اور وہ اندر جائے۔ لیکن اس بار لڑکا اپنے ساتھ پسٹل بھی لے کر آیا تھا، کیونکہ اس کا مقصد ثنا کی جان لینا تھا۔ وہ اس بار بھی ثنا کو میسج اور کالز کرتا ہے، لیکن اسے کوئی رپلائی نہیں آتا۔ آخر ثنا اسے رپلائی کرتی ہے اور بتاتی ہے کہ وہ سوئی ہوئی تھی اور آج ہم نہیں مل سکتے۔ لڑکے کا غصہ مزید بڑھتا ہے اور اتنے میں گراؤنڈ فلور سے ایک عورت گھر سے باہر نکلتی ہے اور گھر کو لاک کرنا بھول جاتی ہے، تو عمر حیات موقع پا کر ثنا کے روم تک پہنچ جاتا ہے۔ ثنا کی پھوپھو کے مطابق ثنا اس لڑکے کو کہتی ہے کہ میری پھوپھو گھر پر موجود ہیں اور گھر میں CCTV کیمرے بھی لگے ہوئے ہیں، اسی لیے تم یہاں سے چلے جاؤ۔ عمر یہ سن کر پسٹل نکالتا ہے اور ثنا کو 2 گولیاں مار کر اس کی جان لے لیتا ہے۔ عمر ثنا کا موبائل اٹھا کر وہاں سے باہر کی طرف بھاگتا ہے، جسے CCTV کیمرے میں دیکھا جا سکتا ہے۔ یہ لڑکا وہاں سے فیصل آباد اپنے گاؤں پہنچ گیا اور ثنا کا فون آف کر دیا۔ پولیس نے ڈسٹرکٹ سرویلنس کی مدد سے فیصل آباد میں 20 کے قریب جگہوں پر چھاپے مارے اور قاتل کو پکڑ لیا۔ عمر سے ثنا کا موبائل اور پسٹل بھی برآمد ہو گیا۔ عمر کے مطابق ثنا بار بار اسے ریجیکٹ کر رہی تھی اور یہ اس سے برداشت نہ ہوا، اسی لیے اس نے اسے قتل کر دیا۔ یہ صرف ذاتی اناد نہیں بلکہ ایک بیمار ذہنیت کی عکاسی کرتا ہے
کہ اگر کوئی لڑکی انکار کرے تو اسے سبق سکھانا چاہیے۔ پاکستان میں ہر سال درجنوں خواتین صرف نہ کہنے پر مار دی جاتی ہیں۔ آنر کلنگ، ذہنی بیماری اور مردانہ انا اس معاشرے میں گہری حد تک جڑیں پکڑ چکی ہیں۔ جیسے ہی یہ خبر سوشل میڈیا پر وائرل ہوئی تو جسٹس فار ثنا یوسف کا ٹرینڈ چل پڑا۔ یہ تصویر کا ایک رخ ہے جسے ہر یوٹیوبر کور کر رہا ہے اور سارا بلیم لڑکے پر ڈال رہے ہیں، لیکن تصویر کے دوسرے رخ کو دیکھا جائے تو یہ بات کہنا غلط نہیں کہ ہمارا معاشرہ عمر حیات کی طرح بیمار ذہنیت کے لوگوں سے بھرا پڑا ہے، جو کہ نہ کا لفظ سننا ہی نہیں چاہتے۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ میرا نہیں تو کسی کا نہیں، اور دوسری طرف عمر کو ثنا کا ذاتی نمبر، گھر کا پتہ اور عمر کو بار بار اسلام آباد کس نے بلایا۔ سوشل میڈیا کے اوپر کوئی صرف لڑکی کو اس کا ذمہ دار ٹھہرا رہا ہے تو کوئی لڑکے کو، لیکن حقیقت یہ ہے کہ غلطی دونوں طرف سے تھی، مگر کسی کی جان ہی لے لینا بلا شبہ پوری انسانیت کا قتل ہے۔ دوسری طرف سوشل میڈیا پر کچھ لوگ خوش ہو رہے ہیں اور لکھا جا رہا ہے اچھا ہوا، ایسا ہی ہونا چاہیے تھا، یہ غیرت کا تقاضا تھا۔ یہ سوشل میڈیا پر عمر حیات کی طرح خطرناک مریضانہ ذہنیت والا طبقہ ہے۔ کلر اپولوجسٹ اینڈ وکٹم بلیمنگ کسی بھی معاشرے میں زومبیز کی طرح ہیں۔ کیا واقعی غیرت کا مطلب قتل ہے؟ اور کیا غیرت صرف کسی لڑکی یا خاتون پر ہی جاگتی ہے؟ غیرت عورت کے انکار میں نہیں ہے، غیرت تو یہ ہے کہ تمہارے وجود سے کسی کو خوف نہ ہو، کہ تمہاری موجودگی میں کوئی عورت خود کو محفوظ سمجھے۔ غیرت تو یہ ہے کہ تمہیں نہ سن کر بھی ہاں کرنے کی زبردستی نہ آئے۔ ہم کب سمجھیں گے کہ عورت کا انکار اس کا حق ہے، کوئی اعلان جنگ نہیں؟ کب سیکھیں گے کہ عزت صرف عورت کے کپڑوں میں نہیں، مرد کی نیت میں بھی ہونی چاہیے؟ کیا اس کا انکار اور معصومیت ہی اس کا گناہ تھی؟ اگر آپ کا جواب ہاں میں ہے تو قرآن میں آتا ہے جب زندہ دفن کی گئی بچی سے پوچھا جائے گا کہ وہ کس گناہ کی وجہ سے قتل کی گئی۔ یہ سوال صرف ماضی کے عربوں کے لیے نہیں بلکہ آج کے مسلمان معاشرے سے بھی ہے۔ ثنا یوسف کو صرف اس لیے قتل کر دیا گیا کہ اس نے انکار کرنے کی جرت کی۔ کیا عورت کا انکار اتنا بڑا جرم ہے کہ اس کی سزا موت ہو؟ اسلام تو جان لینے کا اختیار صرف عدالت اور مکمل ثبوت کے بعد دیتا ہے، اور وہ بھی انصاف کے دائرے میں ذاتی انا اور ردی غیرت کی بنیاد پر نہیں۔ اس قاتل کے لیے کوئی معافی نہیں ہونی چاہیے۔ جو لوگ اس گنونے جرم کی تعویلات گڑھ رہے ہیں یا وکٹم بلیمنگ کر رہے ہیں وہ دوسرے لفظوں میں قتل کو اچھا سمجھ رہے ہیں۔ دراصل یہی وہ لوگ ہیں جو سوشل میڈیا کے اوپر غلط کنٹینٹ پر تالیاں بجاتے ہیں اور دل والے ایموجی سینڈ کرتے ہیں۔ قاتل صرف بندوق تھامنے والا یا گولی چلانے والا نہیں ہوتا، بلکہ قاتل ہر وہ شخص ہے جو بے حیائی کو بولڈ کنٹینٹ کہہ کر پروموٹ کرتا ہے۔ یہ وقت ہے کھڑے ہونے کا، نہ صرف قاتل کے خلاف بلکہ اس گھٹیا ذہنیت کے خلاف بھی جو عورت کو صرف اس وقت قابل قبول سمجھتی ہے جب وہ خاموش رہے۔ انصاف صرف ثنا یوسف کے لیے نہیں بلکہ انصاف ہر بیٹی کے لیے مانگنا ہوگا۔ دوسری طرف یہ بات بھی ماننی پڑے گی کہ ثنا ایک 17 سالہ معصوم لڑکی تھی، اور یہ ٹین ایج جوانی کا وقت ہوتا ہے جس میں ہر شخص سے غلطیاں ہوتی ہیں اور جذبات دماغ پر حاوی ہوتے ہیں، لیکن اس عمر میں بچوں کو ناچنے کے لیے مہنگے موبائل دے دینا، لڑکوں سے دوستیاں ہونا، اولاد کی تربیت اور ان کی عزت کی حفاظت والدین کی ذمہ داری ہے۔ جو ماں باپ اپنی بچیوں کو شہرت اور پیسوں کے لالچ میں بناؤ سنگار کروا کر سوشل میڈیا پر بٹھاتے ہیں، دراصل وہ ان کو ایسی دلدل میں دھکیل رہے ہوتے ہیں جس کا اختتام کبھی کسی سکینڈل پر اور کبھی اس طرح کے ناخوشگوار واقعے پر ہوتا ہے۔ یہ بات بھی ایک کڑوی سچائی ہے کہ موجودہ دور میں کچھ لڑکیاں شہرت کی چمک دمک کے پیچھے دوڑتے ہوئے اپنی عزت، وقار اور دینی حدود کو پسے پشت ڈال دیتی ہیں۔ سوشل میڈیا خصوصاً ٹک ٹاک پر نام کمانے کی خواہش انہیں ایسے راستوں پر لے جاتی ہے جہاں عزت، حیا اور حفاظت کے دروازے بند ہو جاتے ہیں۔ یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اسلام نے عورت کو سب سے قیمتی مقام عطا کیا ہے، عزت، حیا اور تحفظ کی چادر میں لپٹا ہوا ایک عظیم مقام۔ جب کوئی ان حدود کو توڑ کر بیرا روی اختیار کرتی ہے تو وہ نہ صرف اپنے لیے خطرات کو دعوت دیتی ہے بلکہ معاشرے میں فساد اور بے حیائی کے دروازے بھی کھولتی ہے۔ پھر انجام اکثر افسوسناک اور عبرتناک ہوتا ہے، چاہے وہ قتل ہو، بدنامی ہو یا تنہائی۔ ہمیں اس بنیادی حقیقت کو سمجھنا چاہیے کہ جب انسان اپنے خالق کے قوانین کو پامال کرتا ہے تو وہ خود کو تباہی کے گڑھے میں دھکیل دیتا ہے۔ اسی لیے ضروری ہے کہ ہر لڑکی اپنی حیثیت، مقام اور حدود کو سمجھے۔ عمر حیات نے جو کچھ کیا وہ شرک کے بعد سب سے بڑا گناہ یعنی کسی کی ناحق جان لینا ہے،
اور اس میں بھی والدین کی غلطی شامل ہے کہ وہ اپنے بچے کو یہ نہ سمجھا سکے کہ گھر کے باہر بھی عورت کی وہی عزت ہوتی ہے جو اپنے گھر کے اندر عورتوں کی ہوتی ہے، اور اسلام مردوں کو اس کا سلوشن نظریں نیچی رکھنے کا حکم دیتا ہے اور عورتوں کو پردے اور حیا میں رہنے کا۔ کڑوا سچ یہ ہے کہ اس کیس میں لڑکے اور لڑکی دونوں کی غلطی تھی۔ ایک طرف دین کی حدود روندی گئی تو دوسری طرف انسانی جان کا تقدس پامال کیا گیا۔ دونوں غلط تھے اور دونوں کی راہوں پر چلنے والے آج بھی موجود ہیں۔ آج ہر زبان احتجاج میں ہے اور ہونا بھی چاہیے، لیکن شاید ہمیں اس بات پر زیادہ افسوس ہونا چاہیے کہ ہم صرف تب چیختے ہیں جب خون بہتا ہے، جبکہ ہم روز ان گنت روحوں کو مر جاتا دیکھتے ہیں بے حسی اور خاموشی کے ساتھ۔ اس سارے واقعے سے لڑکوں کو ایک سبق ضرور سیکھنا چاہیے کہ اگر لڑکی آپ کے پروپوزل کو ریجیکٹ کرتی ہے تو ریجیکشن کو اس کا حق سمجھیں اور اسے گریسفلی قبول کریں، کیونکہ ہر لڑکی آپ کی پراپرٹی نہیں ہوتی، اور ہر لڑکی کو یہ بات جاننی چاہیے کہ اگر ایک لڑکا غلط طریقے سے آپ کو اپروچ کرے اور آپ کے بار بار انکار کے بعد بھی آپ سے ملنے کی کوشش کرے تو اپنے والدین کو ضرور انوالو کریں، نہیں تو یہ معاملہ سنگین نوعیت اختیار کر سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ثنا کی مغفرت فرمائے اور اس کے قاتل کو کڑی سے کڑی سزا ملنی چاہیے تاکہ اگلی ثنا کو بچایا جا سکے۔ جسٹس فار ثنا یوسف۔